أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جو شخص فرض حج ادا کرے اس کا اجر، اس کا ثواب 20 غزوات میں شرکت کرنے کے برابر ہے. پھر آگے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پیار اور محبت کے ساتھ مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا ثواب ان کے برابر ہے. درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے زیادہ اچھا عمل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول وقت میں نماز ادا کرنا. پھر میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. اسی طرح حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہم سے فرمایا، اے صحابہ، کہ میں تمہیں ایک ایسی بات کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے گناہوں کو مٹا دے، تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے. ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ضرور ہمیں ایسی بات کے بارے میں خبر دیں جو ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، جب تمہارے لیے وضو کرنا مشقت ہو، ایسے وقت میں تم وضو کرو اور نماز ادا کرو. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرو. ایسے شخص کے لیے، ایسے نمازی کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 5 انعامات عطا کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے تنگی کو اٹھا لیتا ہے. نمبر 2، جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. نمبر 3، جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا. جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کرے گا. نمبر 5، جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے کل قیامت کے دن پلسرات سے بجلی کی چمکنے کی طرح گزر جائے گا. اسی طرح جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، نماز کو ترک کرتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ 14 سزائیں دے گا. 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 محشر کے میدان میں. اب جو دنیا میں ملنے والی سزائیں ہیں وہ کون سی ہے؟ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا اسے دنیا میں 5 سزائیں یہ ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. نمبر 2، جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی اجر، کوئی عمل قبول نہیں کرتا. نمبر 3، جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی نشانی کو مٹا دیتا ہے. نمبر 4، جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز کو ترک کرتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا. نمبر 5، جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز کو چھوڑتا ہے، نماز کو ترک کرتا ہے، اس کا نیک لوگوں کی دعا میں کوئی حصہ نہیں. وہ کسی سے دعا کرواتا رہے، نیک لوگوں کے پاس جاتا رہے، لیکن اس کا نیک لوگوں کی دعاؤں میں کوئی حصہ نہیں. اسی طرح اب 3 سزائیں جو موت کے وقت ملیں گی وہ کون سی ہیں؟ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ شخص ذلیل اور خوار ہو کر مرے گا.
نمبر 2، جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ شخص بھوکا مرے گا۔ نمبر 3، جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ شخص پیاسا مرے گا، اگرچہ اسے موت کے وقت دنیا کے سمندر پلا دیے جائیں لیکن اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اب جو سزائیں قبر میں ملنے والی ہے وہ کون سی ہے؟ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ کر دے گا، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ نمبر 2، جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں آگ بھڑکائے گا، آگ جلے گی، وہ آگ پر ڈال مٹول ہوتا رہے گا۔ نمبر 3، جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کی قبر میں ایک سام مسلط کر دیا جائے گا جو اسے ڈستا رہے گا، اسے ضرب مارتا رہے گا، فجر قضا کرنے والوں کو زور قضا کرنے والوں کو مغرب تک، مغرب قضا کرنے والوں کو عصر تک، عصر قضا کرنے والوں کو عشاء تک، اسی طرح یہ عمل چلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی تو وہ ایک ضرب مارے گا، وہ شخص 70 گز ہاتھ زمین میں دھس جائے گا۔ اور جو سزائیں معاشر کے دن ملے گی وہ کون سی ہے؟ 3 سزائیں، وہ یہ ہے بے نمازی سے اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار فرمائے گا، بے نمازی سے اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار فرمائے گا، بے نمازی سے اللہ تعالیٰ سختی سے حساب لے گا، بے نمازی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے، ایک نماز ترک کر دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا، جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کی ہے، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کرے، میں تو توبہ کر چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو بخش دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ سے کیا گناہ ہو گیا ہے ذرا مجھے پتہ تو چلے۔ وہ عورت عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہوا ہے، اس زنا سے ایک بچہ پیدا ہوا، میں نے بچے کو بھی قتل کر دیا ہے، اب میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، آپ بھی میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے فاسقہ فاجر عورت یہاں سے چلی جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر نہ برسائے، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے آگ نہ برسائے۔ وہ عورت پریشان ہو کر چلی جاتی ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام اے اللہ کے نبی آپ نے اس عورت کو واپس کیوں بھیج دیا؟ اللہ فرما رہا ہے آپ نے اس عورت کو واپس کیوں بھیج دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں اس عورت نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے، ایک بچے کو قتل کیا ہے، ایک بچے کو قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے بڑا گناہگار کون ہو سکتا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی اس سے بڑا بھی گناہگار ہے جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرتا ہے، ایک نماز چھوڑتا ہے، وہ اس عورت سے بڑا گنہگار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نماز کی پابندی کریں، ہم خود بھی عمل کریں، گھر والوں کو بھی، ہم گھر جاتے ہیں گھر والوں کو بھی کہیں کہ نماز کی پابندی کریں، اپنے دوستوں کو بھی نماز کی دعوت دیں، آج رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، حاضر ہو کر توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، جو ہماری نمازیں ترک ہو گئی ہے، ہم نے چھوڑ دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کریں، ایک آنسو بہائیں، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اور جو نمازیں قضا ہو گئی ہے ان کو بھی ادا کریں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیں۔